کبھی یہ سوچا ہے کہ زبان یہ کتنی عجیب، کتنی حیرت انگیز چیز ہے؟ جی ہاں۔ دیکھیں نا، گیلیلیو بھی اس بات پر کتنا حیران تھا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف 25-30 قسم کی آوازوں سے لاتعداد خیالات بنا لیتے ہیں؟ بالکل۔ اور ڈارون کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید انسان کی جانوروں پر جو برتری ہے وہ اسی صلاحیت میں ہے کہ وہ مختلف آوازوں اور خیالات کو جوڑ سکتا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر تو بڑی سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ جو لامحدود صلاحیت ہے، یہ ساری کہانی باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہو؟ جی بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں آج کی گفتگو کے مرکز میں لاتا ہے۔ اچھا۔ ہم آج بات کر رہے ہیں نوام چومسکی کی ایک بہت مشہور تقریر زبان کیا ہے اور کیوں اہم ہے کے بنیادی خیالات پر۔ چومسکی، جی ہاں، زبان اور ذہن کے مطالعے میں تو ان کا کام بالکل انقلابی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسے دانشور ہیں جنہوں نے اس پورے شعبے کو ایک نئی سمت دی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ دہرانا کہ چومسکی نے کیا کہا تھا یا کچھ گہرائی میں جانا ہے؟ نہیں، مقصد صرف دہرانا نہیں بلکہ چومسکی کے اس خاص نقطہ نظر کو سمجھنا ہے کہ زبان اصل میں کیا ہے۔ اچھا۔ جو ہمارے عام تصورات ہیں نا زبان کے بارے میں، اس سے یہ کافی مختلف ہے۔ یہ ایک اندرونی حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل پرسپیکٹیو ہے۔ بایولوجیکل؟ حیاتیاتی؟ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ چومسکی خود بھی زور دیتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی خاص اور شاید اکثریت سے مختلف نظریہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ آخر یہ نظریہ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر زبان صرف الفاظ کی ایک فہرست نہیں یا بول چال کی عادت نہیں، تو پھر چومسکی کے نزدیک یہ ہے کیا؟ مطلب وہ کس بنیادی چیز پر زور دے رہے ہیں؟ آپ نے صحیح پکڑا۔ چومسکی کی توجہ باہر کی چیزوں سے ہٹ کر اندر کی طرف ہے۔ باہر کی چیزیں یعنی جیسے کتنے الفاظ ہیں، لوگ کیسے بولتے ہیں، یا کمیونیکیشن یعنی مواصلات کیسے ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہٹ کر وہ دیکھتے ہیں کہ فرد کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق زبان بنیادی طور پر ہر فرد کے ذہن یا دماغ کی ایک حیاتیاتی خاصیت ہے، بایولوجیکل پراپرٹی۔ جیسے دیکھنے کی صلاحیت، وہ ہماری آنکھوں اور دماغ کی بایولوجیکل پراپرٹی ہے۔ بالکل اسی طرح زبان بھی ہمارے ذہن کی ایک بایولوجیکل پراپرٹی ہے۔ اسی کو وہ بایو لنگوسٹک فریم ورک کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی معاشرتی سمجھوتا نہیں، مطلب سوشل اگریمنٹ نہیں، یا صرف آوازیں نکالنا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر بایولوجیکل سطح پر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہے۔ مطلب میرے اندر کی زبان جو شاید باہر بولی جانے والی زبان سے مختلف ہو۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ اصل چیز چومسکی کے مطابق ہر فرد کے اندر موجود ایک کمپیوٹیشنل نظام ہے۔ کمپیوٹیشنل نظام؟ جی، اسے چومسکی نے آئی لینگویج کا نام دیا ہے۔ آئی لینگویج، اس میں آئی کا کیا مطلب ہے؟ آئی یہاں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انٹرنل یعنی اندرونی، ذہن کے اندر، انڈیویجول یعنی انفرادی، ہر فرد کے پاس اپنا نظام ہے، اور انٹینشنل، یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے۔ انٹینشنل کا مطلب ہے کہ ہماری دلچسپی اس اصل عمل یعنی میکانزم کو سمجھنے میں ہے جو جملے پیدا کرتا ہے، نہ کہ صرف پیدا شدہ جملوں کی ایک لمبی فہرست میں۔ اچھا، یعنی پروسیس پر زور ہے، رزلٹ پر نہیں۔ بالکل، یہی وہ تخلیقی قواعد یعنی جنریٹو گرامر ہے جو اس سب کی بنیاد ہیں۔ ایک کمپیوٹیشنل نظام، یہ لفظ پھر آ گیا۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل لگتا ہے، مطلب یہ کیا حساب کتاب کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی کام ہے لامحدود تعداد میں انفینٹ ایکسپریشنز پیدا کرنا۔ ایکسپریشنز یعنی جملے، فکرے؟ جی، جملے، فکرے یا خیالات کی ساختیں، سٹرکچرز۔ اور یہ ایکسپریشنز یونی نہیں ہوتی، ان کی ایک خاص درجہ بدرجہ ساخت ہوتی ہے، ہائرارکیکل سٹرکچر۔ ہائرارکیکل سٹرکچر یعنی الفاظ صرف ایک سیدھی لائن میں نہیں لگے ہوتے، ان کے گروپس بنتے ہیں، پھر ان گروپس کے مزید گروپس بنتے ہیں، ایک ترزہ ہوتی ہے۔ یہی زبان کی بنیادی خاصیت ہے، بیسک پراپرٹی۔ تو گویا یہ ایک قسم کا ذہنی انجن ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک قسم کا ذہنی انجن سمجھ سکتی ہیں جو مسلسل بغیر رکے پیچیدہ خیالات یا سٹرکچرز بناتا رہتا ہے۔ ایک ذہنی انجن جو لامحدود چیزیں بنا سکتا ہے۔ زبردست۔ لیکن یہ انجن چلتا کیسے ہے؟
اسے پاور کہاں سے ملتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے بہت پیچیدہ قسم کے قوانین ہیں؟ یہیں پر چومسکی کا جواب انتہائی آپ کہہ لیں حیرت انگیز بھی ہے اور انقلابی بھی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا لامحدود نظام شاید ایک انتہائی سادہ سے عمل، ایک آپریشن سے چلتا ہے جسے وہ مرج کہتے ہیں۔ مرج یعنی ملانا یا جوڑنا؟ جی، ملانا، جوڑنا، ضم کرنا، اور یہ شاید سب سے سادہ قسم کا کمپیوٹیشنل عمل ہے جو ممکن ہو سکتا ہے۔ صرف مرج؟ اتنا سادہ؟ یہ سن کر تو مطلب یقین نہیں آتا کہ اس ایک عمل سے زبان جیسی پیچیدہ چیز کیسے بن سکتی ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایکس اور وائی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، مرج آپریشن بس ان دونوں کو لیتا ہے اور انہیں ملا کر ایک نیا سیٹ بنا دیتا ہے، ایکس کوما وائی، بس ایکس کوما وائی؟ جی، خاص بات یہ ہے کہ اس عمل میں نہ ایکس بدلتا ہے نہ وائی، اور شروع میں ان کی کوئی ترتیب، کوئی آرڈر بھی نہیں ہوتا کہ ایکس پہلے آئے گا یا وائی۔ کوئی ترتیب نہیں؟ جی نہیں، یہ منیمل کمپیوٹیشن یعنی کم سے کم محنت کے اصول کے مطابق ہے۔ جیسے آپ کے پاس لیگو کے دو بلاکس ہوں، آپ نے بس انہیں جوڑ دیا، ایک نئی چیز بن گئی، لیکن اصل بلاک ویسے کے ویسے ہی رہے۔ اوکے، لیگو بلاکس کو جوڑنا، ایکس کوما وائی، یہ تو سمجھ آیا، لیکن اس سادہ سے جوڑنے کے عمل سے وہ ساری پیچیدگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ لمبے لمبے جملے، وہ جیسے آپ نے کہا کون سی کتاب جان نے پڑھی جیسے سٹرکچرز؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یہ دو بنیادی طریقوں سے ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طریقے مرج کے ہی مختلف روپ ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے بیرونی ملانا، ایکسٹرنل مرج۔ اس میں آپ دو الگ الگ چیزوں کو ملاتے ہیں۔ جیسے آپ نے لیگو بلاک پڑھنا لیا اور دوسرا بلاک وہ کتاب لیا اور انہیں ملا کر پڑھنا وہ کتاب کا سٹرکچر بنا دیا، یہ نئے سٹرکچرز بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا ہے۔ دوسرا، اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے، اندرونی ملانا ہے، انٹرنل مرج۔ انٹرنل مرج؟ اس میں آپ ایک چیز کو اسی سٹرکچر سے ملاتے ہیں جس کا وہ پہلے سے حصہ ہے۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا۔ ایک چیز کو اسی سٹرکچر سے ملانا جس کا وہ حصہ ہے، اس کی مثال کیا ہوگی؟ بہترین سوال۔ مثال کے طور پر یہ جملہ لیں، جان نے کون سی کتاب پڑھی؟ ٹھیک ہے، Which book did John read؟ جی، ہم سب جانتے ہیں کہ کون سی کتاب کا تعلق اصل میں جملے کے آخر سے ہے، یعنی جان نے پڑھی، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ صحیح۔ مطلب کون سی کتاب پڑھی؟ صحیح۔ تو سوچنے کے لیے ہمارا ذہن شاید پہلے ایک سٹرکچر بناتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے۔ جی، جان نے پڑھی کون سی کتاب؟ اوکے۔ پھر جب بولنے یا لکھنے کی باری آتی ہے تو یہ کون سی کتاب والا حصہ اٹھ کر جملے کے شروع میں آ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن ذہن اب بھی جانتا ہے کہ اس کا اصل مطلب اور جگہ جملے کے آخر میں ہے۔ یہ انٹرنل مرج ہے، ایک پہلے سے موجود حصہ کون سی کتاب کو اسی سٹرکچر میں دوبارہ استعمال کرنا، مگر ایک نئی جگہ پر اس کی جگہ تبدیل کر کے۔ واہ، تو یہ جو ڈسپلیسمنٹ والی بات ہے، جی، یعنی لفظوں کا اپنی اصل جگہ سے ہٹ کر کہیں اور آنا، جی، جسے پہلے لوگ شاید زبان کی کوئی کمی یا غیر ضروری پیچیدگی سمجھتے تھے، جی، وہ دراصل اسی سادہ ترین مرج آپریشن کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ سسٹم کی کوئی غلطی نہیں بلکہ فیچر ہے۔ یقیناً چومسکی کے مطابق یہ مرج کے ممکنہ سادہ ترین عمل سے بالکل قدرتی طور پر نکلتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مرج کا عمل ہے تو ایکسٹرنل مرج بھی ممکن ہے، اور انٹرنل مرج بھی۔ اگر آپ کو انٹرنل مرج یعنی ڈسپلیسمنٹ کو روکنا ہو تو آپ کو نظام میں خاص پابندیاں، اضافی کمپلیکسٹی ڈالنی پڑے گی۔ اچھا، اور یہ منیمل کمپیوٹیشن کے اصول کے خلاف ہوگا۔ اس لیے ڈسپلیسمنٹ کوئی امپرفیکشن نہیں بلکہ بہترین ڈیزائن کا حصہ ہے، اور یہ بات پرانے تمام نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ واقعی یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اچھا، اور اس سے جڑی ایک اور حیرت انگیز چیز ہے جس کی طرف چومسکی توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ کہ ہم جملے دراصل سمجھتے کیسے ہیں، خاص طور پر جب الفاظ کی ترتیب کچھ اور ہو اور مطلب کچھ اور نکل رہا ہو۔ جی، یہ ساختے انحصار اسٹرکچر ڈیپینڈنس کا بنیادی اصول ہے۔ اسٹرکچر ڈیپینڈنس۔ اس کی ایک کلاسک مثال ہے، انگریزی کا یہ جملہ دیکھیں، Instinctively, eagles that fly swim۔ Instinctively, eagles that fly swim۔ فطری طور پر وہ عقاب جو اڑتے ہیں تیرتے ہیں۔ جی،
اب ہر کوئی جو انگریزی جانتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ فطری طور پر انسٹنکٹیولی کا تعلق تیرتے ہیں سوئم سے ہے۔ ہاں یہ تو واضح ہے۔ لیکن اگر آپ لفظوں کی سیدھی ترتیب دیکھیں لینئر آرڈر تو انسٹنکٹیولی کے فوراً بعد کون سا فعل آ رہا ہے؟ فوراً بات تو فلائی اڑتے ہیں آ رہا ہے۔ بالکل، فلائی بالکل ساتھ ہے لفظ با لفظ، لیکن ہمارا دماغ اسے چھوڑ کر جملے میں کافی دور موجود سوئم کے ساتھ اسے جوڑ رہا ہے۔ ہاں یہ تو واقعی عجیب ہے۔ ایسا کیوں؟ دماغ سیدھی لائن میں پڑھنے کے بجائے کسی اور راستے سے کیوں جا رہا ہے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، دماغ جملے کو ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں دیکھتا، تو پھر کیسے دیکھتا ہے؟ بلکہ ایک درخت کی شاخوں جیسی سٹرکچر کی طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، ایک سٹرکچر۔ جی، اس درخت نما سٹرکچر میں سوئم کا ورب اصل مین ورب ہے، جبکہ فلائی ایک اندرونی کلوز کا ورب ہے۔ انسٹنکٹیولی اس شاخ سے جڑتا ہے جو جملے کی بنیادی شاخ ہے، سوئم والی، بھلے ہی فلائی والی چھوٹی شاخ راستے میں سطح پر پہلے آ جائے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ زبان کا اندرونی نظام ساخت پر مبنی ہے، نہ کہ صرف لفظوں کی سطحی ترتیب پر۔ اصل چیز ہے کم سے کم ساختی فاصلہ، منیمل اسٹرکچرل ڈسٹنس، نہ کہ کم سے کم سطحی فاصلہ، منیمل لینئر ڈسٹنس۔ اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ پیچیدہ اصول کہ سٹرکچر کو فالو کرنا ہے، لینئر آرڈر کو نہیں، یہ بچے کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ وہ بھی بغیر کسی خاص تعلیم کے، خود بخود؟ کیا انہوں نے ایسی ہزاروں مثالیں سنی ہوتی ہیں؟ یہی تو بنیادی نقطہ ہے۔ بچے ایسی غلطیاں کبھی نہیں کرتے۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ کبھی بھی انسٹنکٹیولی کو فلائی سے نہیں جوڑیں گے، چاہے انہوں نے ایسی مثال پہلے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ ڈیٹا میں ایسی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہے جن سے یہ سیکھا جا سکے۔ اچھا، یہ ایک زبردست ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اصول ہماری فطری پیدائشی زبانی صلاحیت کا حصہ ہے، جسے آفاقی قواعد یا یونیورسل گرامر UG کہتے ہیں۔ یونیورسل گرامر UG۔ جی، یہ صرف ماحول سے ڈیٹا لے کر نہیں سیکھا جا سکتا۔ جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں کہ اسے اسٹیٹسٹیکل لرننگ سے ایکسپلین کیا جائے، وہ ناکام رہی ہیں۔ کیوں ناکام رہی ہیں؟ کیونکہ وہ بنیادی وجہ کو نہیں پکڑ پاتی کہ سسٹم سٹرکچر پر ہی کیوں چلتا ہے۔ حتیٰ کہ نیورو سائنس ریسرچ جیسے میلان گروپ کی تحقیق وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیا تحقیق تھی؟ انہوں نے لوگوں کو مصنوعی زبانیں سکھائی تھیں۔ جب زبانیں UG کے ساختی اصولوں پر مبنی تھیں تو دماغ کے زبان والے حصے متحرک ہوئے، فعال ہوئے، لیکن جب زبانیں صرف سطحی ترتیب کے قوانین پر مبنی تھیں تو ایسا نہیں ہوا۔ واہ، یہ تو بہت کنونسنگ لگتا ہے۔ جی، اوکے، تو یہ بہت واضح ہو گیا کہ سسٹم سٹرکچر پر چلتا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیادی کمپیوٹیشنل نظام سطحی ترتیب یعنی لینئر آرڈر کو، جو بولنے کے لیے، آواز نکالنے کے لیے ضروری ہے، اتنی اہمیت نہیں دیتا، تو پھر اس پورے سسٹم کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ انجن بنا کس لیے ہے؟ اور یہیں پر چومسکی اپنا سب سے زیادہ اہم اور شاید سب سے زیادہ متنازع کنٹروورشل نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کمپیوٹیشنل نظام کا بنیادی کام ایکسٹرنلائزیشن نہیں ہے۔ ایکسٹرنلائزیشن یعنی بولنا یا اشارہ کرنا؟ جی، بولنا، لکھنا یا اشارہ کرنا نہیں، بلکہ اس کا بنیادی کام ہے سوچ، تھاٹ کے لیے ضروری ساختیں، سٹرکچرز پیدا کرنا۔ سوچ کے لیے؟ ہاں، یعنی یہ نظام ہمارے تصوراتی ارادی نظام یعنی وہ حصہ جو ہماری سوچ، سمجھ اور ارادے وغیرہ کو ہینڈل کرتا ہے، اس کے لیے ان پٹ تیار کرتا ہے۔ اچھا، تو اس نظریے کے مطابق زبان بنیادی طور پر فکر کا آلہ ہے، انسٹرومنٹ آف تھاٹ۔ فکر کا آلہ، انسٹرومنٹ آف تھاٹ، یعنی ارسطو کی بات کو بالکل الٹ دیا۔ انہوں نے کہا تھا معنی کے ساتھ آواز۔ جی، چومسکی کہہ رہے ہیں معنی پہلے، آواز شاید بعد میں اگر ضرورت ہو تو۔ لیکن یہ بات تو عام فہم کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم نے بولنا سیکھا ہی اس لیے تھا کہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں۔ جی ہاں، یہ بالکل عام خیال کو چیلنج کرتا ہے، اور چومسکی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن زبان کا ایک انتہائی اہم استعمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بنیادی ڈیزائن فیچر نہیں ہے۔
بنیادی ڈیزائن نہیں ہے۔ جی ان کے مطابق زبان کا زیادہ تر استعمال ہماری اندرونی سوچ یا انٹرنل ڈائلاگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں؟ بالکل، وہ گفتگو جو ہم ہر وقت اپنے ذہن میں کرتے رہتے ہیں بغیر کوئی آواز نکالے، یہ سوچ بھی اسی مرج انجن سے پیدا ہوتی ہے۔ سسٹم کمیونیکیشن کے لیے نہیں بنا تو پھر اس میں ایسی چیزیں کیوں ہیں جو کمیونیکیشن کو مشکل بناتی ہیں؟ مثلاً جیسے آپ نے پہلے ڈسپلیسمنٹ کا ذکر کیا، وہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے، یا جملوں میں ایمبیگیوٹی ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے، یا کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں آئلینڈز کہتے ہیں، جن سے الفاظ باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب تو بات چیت میں رکاوٹ ہے نا؟ یہ ایک اور اہم دلیل ہے چومسکی کے نقطے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان کا ڈیزائن کمپیوٹیشنل ایفیشنسی یعنی سوچ پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے بہترین ہے، آپٹیمائزڈ ہے، اچھا، نہ کہ کمیونیکیٹو ایفیشنسی کے لیے۔ ڈسپلیسمنٹ، ایمبیگیوٹی، آئلینڈز، یہ سب شاید اس لیے موجود ہے کیونکہ یہ مرج کے سادہ ترین عمل اور منیمل کمپیوٹیشن کے اصولوں سے قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو ہٹانا مشکل ہوتا؟ جی، ان کو ختم کرنے کے لیے سسٹم میں اضافی پیچیدگی ڈالنی پڑتی، تو نظام نے گویا کمپیوٹیشنل سادگی کو کمیونیکیٹو آسانی پر ترجیح دی۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنیادی کام سوچ ہے، کمیونیکیشن نہیں۔ اگر زبان بنیادی طور پر سوچ کے لیے ہے تو اس کا اثر زبان کے ارتقاء، ایوولوشن کے بارے میں ہماری سوچ پر بھی پڑتا ہوگا۔ ہم تو اکثر یہی سنتے ہیں کہ زبان کمیونیکیشن کی ضرورت کے تحت ایوالو ہوئی۔ یقیناً یہ تو پوری کہانی کو ہی بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ زبان کا ارتقاء شاید بہتر کمیونیکیشن کے لیے قدم بقدم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اندرونی سوچ کے انجن یعنی مرج کے عمل کے انسانی تاریخ میں کسی خاص لمحے میں شاید اچانک ابرپٹلی ظہور پذیر ہونے سے ہوا ہو۔ اچانک؟ جی، اس کے بعد ہی شاید انسان لامحدود طور پر سوچنے کے قابل ہوا۔ ماہر آثار قدیمہ ایئن ٹیٹسل جیسے لوگ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسانی ذہنی صلاحیتوں میں ایک واضح، اچانک اور حال ہی کا اضافہ، ایک ریسنٹ گریٹ لیپ فارورڈ، تقریباً 50 سے 1 لاکھ سال پہلے ہوا، اچھا، جو شاید اسی کمپیوٹیشنل انجن کے وجود میں آنے سے جڑا تھا۔ تو اس ویو میں زبان کا ارتقاء کوگنیشن یعنی سوچ کا ارتقاء ہے، نہ کہ کمیونیکیشن کا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو چومسکی کے زبان کے اس خاص اندرونی کمپیوٹیشنل نظریے پر اتنا غور کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ صرف ایک ایکیڈیمک بحث ہے یا اس کی کوئی عملی اہمیت بھی ہے؟ مطلب اس تعریف سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایکیڈیمک بحث نہیں ہے، اس کی اہمیت کئی سطحوں پر ہے اور اس کے عملی اثرات بھی ہیں۔ جیسے کہ؟ پہلا تو یہ کہ یہ سیدھا اثر ڈالتا ہے کہ ہم زبان کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اگر زبان ایک اندرونی کمپیوٹیشنل نظام ہے تو ہماری تحقیق کی توجہ صرف بیرونی ڈیٹا یعنی لوگ کیا بولتے ہیں اسے جمع کرنے پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان اندرونی اصولوں، یوجی پرنسپلز اور کمپیوٹیشنز مرج کو سمجھنے پر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ دوسرا، اس کا کوگنیٹیو سائنس پر بنیادی اثر ہے۔ یہ ہمیں انسانی ذہن کی سب سے منفرد خصوصیت یعنی لامحدود تخلیقی سوچ کو سمجھنے کا ایک فریم ورک دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان دوسری مخلوقات سے اتنا مختلف کیوں ہے۔ تیسرا، جیسا ہم نے ابھی بات کی، یہ زبان کے ارتقاء کے بارے میں ہمارے سوالات کو بالکل نئے تناظر میں ڈال دیتا ہے۔ توجہ کمیونیکیشن سے ہٹ کر اس اندرونی کمپیوٹیشنل صلاحیت کے ظہور پر چلی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور چوتھا، اور یہ شاید سب سے اہم سائنسی نقطہ ہے، چومسکی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں بنیادی اور سادہ لگنے والے حقائق پر الجھن محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ willingness to be puzzled۔ الجھن محسوس کرنا سادہ باتوں پر؟ جی، دیکھیں، اسٹرکچر ڈیپینڈنس بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، اتنی قدرتی لگتی ہے کہ ہم اس پر سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ لیکن کیوں زبان لینئر ڈسٹنس کے بجائے اسٹرکچرل ڈسٹنس کیوں استعمال کرتی ہے؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے۔ اس قسم کی بنیادی الجھن محسوس کرنا اور اس کے جواب تلاش کرنا ہی اصل سائنس ہے۔ یہ ایک رویہ ہے جو انسانی علوم، ہیومن سائنسز میں اکثر کم نظر آتا ہے۔ لیکن کیا اس قسم کی تحقیق جو بعض لوگوں کو شاید بہت ٹیکنیکل یا دنیا سے الگ تھلگ ایسوٹیرک قسم کی لگ سکتی ہے، کیا اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟
मेरा मतलब है दुनिया में इतने मसाइल हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मर्ज कैसे काम करता है? ये सवाल चॉम्स्की से भी पूछा गया था और उनका जवाब बहुत गहरा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस किस्म की तहकीक हमें बताती है कि इंसान किस किस्म की मखलूक है। अच्छा, ये इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर की जड़ तक जाने की कोशिश है, वहाँ तक जहाँ तक साइंस हमें ले जा सकती है। ये समझना कि हमारे जहन की बुनियादी सलाहियत क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और कैसे यकसा हैं, ये अपने आप में एक बुनियादी इंसानी जुस्तजू है। तो अगरचे इसका फौरी ताल्लुक शायद दुनिया के मसाइल हल करने से ना हो, लेकिन इंसान को समझना शायद तमाम मसाइल की जड़ को समझने की तरफ पहला कदम है। तो खुलासा ये हुआ कि हमने आज जुबान को एक बिल्कुल नए जाविये से देखा। चॉम्स्की के मुताबिक जुबान सिर्फ बोलने या लिखने का नाम नहीं, जी नहीं, ये बुनियादी तौर पर हमारे जहन के अंदर मौजूद एक ताकतवर कंप्यूटेशनल इंजन है जो मर्ज जैसे हैरत अंगेज हद तक सादा ऑपरेशन से लामहदूद पेचीदगी और सोच पैदा करता है। दुरुस्त, एक ऐसा निज़ाम जो कंप्यूटेशनल नफासत यानी एफिशिएंसी के लिए बेहतरीन बनाया गया है, जबकि इसका बैरूनी इजहार एक्सटर्नलाइजेशन, आवाज या इशारे के जरिए, हाँ, और उसका मवासलाती इस्तेमाल, कम्युनिकेशन, ये उसके सानवी, सेकेंडरी और शायद हमेशा परफेक्ट ना होने वाले नतायज हैं। जुबान का डिजाइन असल में सोच के लिए है, बोलने के लिए इतना नहीं। बिल्कुल, यही मरकजी ख्याल है। ये वाकई एक गहरी सोच है। और इससे एक और सवाल जहन में आता है, अगर जुबान का ज्यादातर इस्तेमाल हमारी खामोश अंदरूनी सोच है, जी, और जैसा चॉम्स्की ने इशारा किया कि इस अंदरूनी गुफ्तगू के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही कभी कभार हमारे शऊर, कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं, जी हाँ, तो फिर असल सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी ज़हनी दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा, हमारी जागी हुई बाशोर जिंदगी का कितना हिस्सा इन गहरे, पोशीदा, न दिखने वाले साख्ती उसूलों के ज़ेरे असर है। यानी मर्ज और यूजी के असूल। जी, मर्ज और यूजी के वो उसूल जो हमारे तजुर्बात, हमारे ख्यालात, हमारी समझ को इस तरह से शक्ल दे रहे हैं जिस पर हम शायद कभी गौर ही नहीं करते। हमारी सोच की हुदूद क्या है, और क्या वो इस पोशीदा कंप्यूटेशनल ग्रामर की वजह से हैं? ये एक ऐसा सवाल जो ये तफसीली जायजा हमारे जहनों में छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर यकीनन सोचा जा सकता है।